قرآن مجید کا 66واں سورہ سورہ تحریم۔ سورہ تحریم کے متعلق چند مختصر نکات تلاوت و ترجمے کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ تحریم موجودہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن مجید کا 66واں جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے 107واں سورہ ہے۔ یہ سورہ مدینہ منورہ میں نازل ہوا۔ اس سورے کی پہلی آیت کی مناسبت سے اس سورے کا نام تحریم رکھا گیا ہے۔ عربی میں تحریم کسی چیز کے حرام قرار دینے کو کہا جاتا ہے۔ اس سورے کی پہلی آیت کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو ازواج نے ام المومنین زینب بنت جہش کے پاس جا کر شہد کھانے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ سے بو آنے کی بات ایک سازش کے تحت کی، جس کی وجہ سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہد کھانا ترک کر دیا۔ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ جن چیزوں کو ہم نے حلال کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اپنے اوپر حرام کیوں کر رہے ہیں؟ اور اللہ نے دونوں امہات المومنین کی سرزنش کی اور کہا کہ تم دونوں کے دل ٹیڑھے ہو گئے ہیں، اور انہیں توبہ کرنے کا حکم دیا۔ آیت نمبر 8 میں خالص توبہ کرنے کا حکم موجود ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کی روایت کے مطابق توبہ کی 6 شرائط ہیں: گزشتہ گناہوں پر ندامت، دوبارہ نہ کرنے کا عزم، قضا شدہ اعمال کی بجا آوری، حقوق الناس کی ادائیگی، حرام کھانے سے بنا ہوا گوشت پگھل کر تازہ گوشت آ جائے، اور اطاعت کی تلخی چکھا دے جس طرح گناہ کی لذت چکھی ہے۔ جو شخص اس سورے کی تلاوت کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے خالص توبہ کی توفیق عطا کرے گا، جس کے بعد گناہ کا تصور بھی نہ رہ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنام خدائے رحمان و رحیم۔ یا ایہا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو چیز اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حلال کر دی ہے، اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرام کیوں ٹھہراتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج کی مرضی چاہتے ہیں، اور اللہ بڑا بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ قد فرض اللہ لکم تحلت ایمانکم واللہ مولاکم وہو العلیم الحکیم۔ اللہ نے تمہارے لیے قسموں کے کھولنے کے واسطے حکم مقرر کیا ہے۔ اللہ ہی تمہارا مولا ہے اور وہی خوب جاننے والا، حکمت والا ہے۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنبَأَكَ هَذَا قال نبأني العليم الخبير۔ اور یاد کرو جب نبی نے اپنی بعض ازواج سے راز کی بات کہی تھی، پس جب اس نے اس راز کو فاش کیا اور اللہ نے نبی کو اس سے آگاہ کیا، تو اس سے نبی نے اس کا کچھ حصہ بتا دیا اور کچھ حصہ ٹال دیا۔ پھر جب نبی نے اپنی زوجہ کو وہ بات بتا دی تو وہ کہنے لگی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کس نے بتایا؟ فرمایا،
مجھے خدائے علیم و خبیر نے خبر دی ہے۔ إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير۔ اگر تم دونوں اللہ کے سامنے توبہ کر لو تو بہتر ہے، کیونکہ تم دونوں کے دل ٹیڑے ہو گئے ہیں، اور اگر تم نبی کے خلاف ایک دوسرے کی پشت پناہی کرو گی تو اللہ یقیناً اس رسول کا مولا ہے، اور جبریل اور صالح مومنین اور فرشتے بھی اس کے بعد ان کے پشت پناہ ہیں۔ عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا۔ اگر نبی تمہیں طلاق دے دے تو بعید نہیں کہ اس کا رب تمہارے بدلے اسے تم سے بہتر بیویاں عطا فرما دے، جو مسلمان، ایماندار، اطاعت گزار، توبہ کرنے والیاں، عبادت گزار اور روزہ رکھنے والیاں ہوں، خواہ شوہر دیدہ ہوں یا کنواری۔ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، اس پر تند خو اور سخت مزاج فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، اور جو حکم انہیں ملتا ہے اسے بجا لاتے ہیں۔ يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون۔ اے کافرو، آج عذر پیش نہ کرو جو عمل کرتے رہے ہو، بس تمہیں اسی کی سزا مل جائے گی۔ يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير۔ اے ایمان والو، اللہ کے آگے توبہ کرو، خالص توبہ۔ بعید نہیں کہ اللہ تم سے تمہارے گناہ دور کر دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کر دے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ اس دن اللہ نہ اپنے نبی کو رسوا کرے گا اور نہ ہی ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں۔ ان کا نور ان کے آگے اور ان کی دائیں طرف دوڑ رہا ہوگا، اور وہ دعا کر رہے ہوں گے، اے ہمارے پروردگار، ہمارا نور ہمارے لیے پورا کر دے۔
اور ہم سے درگزر فرما، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کفار اور منافقین کے خلاف جہاد کیجیے اور ان پر سختی کیجیے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين۔ اللہ نے کفار کے لیے نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی مثال پیش کی ہے۔ یہ دونوں ہمارے بندوں میں سے دو صالح بندوں کی زوجیت میں تھیں، مگر ان دونوں نے اپنے شوہروں سے خیانت کی تو وہ اللہ کے مقابلے میں ان کے کچھ بھی کام نہ آئے، اور انہیں حکم دیا گیا تم دونوں داخل ہونے والوں کے ساتھ جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين۔ اور اللہ نے مومنین کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال پیش کی ہے۔ اس نے دعا کی، اے میرے پروردگار، جنت میں میرے لیے اپنے پاس ایک گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کی حرکت سے بچا اور مجھے ظالموں سے نجات عطا فرما۔ ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين۔ اور مریم بنت عمران کو بھی اللہ مثال کے طور پر پیش کرتا ہے، جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی تو ہم نے اس میں اپنی روح پھونک دی اور اس نے اپنے رب کے کلمات اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور وہ فرما برداروں میں سے تھی۔